تو مذاکراتی عمل فیل ہوا اور اس کے بعد میں اپوزیشن کی تحریک کی بات کی جا رہی ہے، اس پر میں آؤں۔ گزشتہ ہفتے جو اپوزیشن کا ایک اجلاس ہونا تھا، 3 مرتبہ اس کا مقام جو ہے وہ تبدیل کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ جو انتظامیہ ہے اس کی طرف سے خلل ڈالا گیا اس میں۔ تو اتنی کیوں انسیکیورٹی تھی؟ کیونکہ الائنسز بننا تو بالکل نارمل ایکٹیویٹی ہے، اگر وہ بیٹھ کر بات کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کی طرف سے یہ تاثر کیوں آ گیا کہ حکومت انسیکیور ہے اس سارے پروسیس سے؟ نہیں، اس قسم کا تاثر جو ہے وہ حکومت کی طرف سے تو بالکل نہیں ہے کہ حکومت انسیکیور ہے۔ جب ہم اپوزیشن میں تھے تو ہمارے اتحاد تھے اور ہم اپنے اتحادیوں کے ساتھ پورے ملک میں ہم نے پرامن جلسے کیے، لیکن ظاہر ہے کہ اسلام آباد انتظامیہ اس کا بہتر بتا سکتی۔ میں نہیں سمجھتا کہ انتظامیہ کی طرف سے کوئی بہت زیادہ رکاوٹ تھی، اور اس کے بعد ان کی میٹنگز ہوئی بھی ہیں، اور اگر یہ اتحاد بنانا چاہیں تو اتحاد تو گورنمنٹ کے اوپر مثبت تنقید کرے تو فائدہ ہوتا ہے حکومت کو، اور یہ ایک نیچرل پروسیس ہے۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جس طرح سے ہمارے ملک میں ایک پچھلے 3-4 سال سے ایک ماحول رہا جس میں احتجاج کے نام کے اوپر انتشار پھیلایا جاتا رہا اور بہت زیادہ املاک کو نقصان پہنچایا گیا۔ ابھی بھی آپ دیکھ لیں، کے پی کے حکومت کے وسائل لے کر بار بار اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کی جاتی ہے، تو یہ معذرت کے ساتھ سیاسی طریقہ کار تو نہیں ہے، یہ کوئی احتجاجی طریقہ کار بھی نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جب اس طرح کے حکومت کو خدشات ہوں اور ریاست کو ہوں کہ آپ چاہے جائے احتجاج کے، آپ کسی موٹر وے کو آگ لگانا چاہتے ہیں، کسی پی ٹی وی کے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں، کسی شہید کے مجسمے کو توڑنا چاہتے ہیں، کسی ایم عالم کے جہاز کو آگ لگانا چاہتے ہیں، تو پھر نیچرلی علی صاحب اس مرتبہ جو اپوزیشن اکٹھی ہو رہی تھی وہ کوئی دھرنا دینے یا ڈی چوک پر بیٹھنے تو نہیں آ رہی تھی نا؟ نہیں، اپوزیشن ضرور اکٹھی ہو، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت ہے، اس میں وہ پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں جو جینوئنلی پرامن بھی ہیں، اور اگر یہ پی ٹی آئی کو ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا تو ہو سکتا ہے یہ ان سے ہی کچھ سیکھ جائے، چونکہ جب بھی یہ سولو فلائٹ کرتے ہیں تو یہ پاکستان کو آڑے ہاتھوں سے لیتے ہیں، کبھی پاکستان کے خلاف خطوط لکھتے ہیں کہ آئی ایم ایف انہیں قرضہ نہ دے، کبھی یہ مطلب ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ کے پی کے حکومت کے وسائل لے کر آپ تمام چیزوں کے اوپر ایک کیپٹل کے اوپر چڑھائی کر دیتے ہیں۔ آپ کے پڑوسی ملک انڈیا میں 50 ریاستیں، کبھی آپ نے سنا کہ ہر صوبے میں الگ حکومت کوئی نہ کوئی ڈیفرنٹ گھومتے ہیں مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی، لیکن کبھی آپ نے سنا ہے کہ انہوں نے اپنے وفاق کے اوپر اس طرح سے چڑھائی؟ چلے پوائنٹ آ گیا آپ کا۔ یہ خدشات ہیں، اس وجہ سے یہ سچویشن ہو جاتی ہے، میں آپ کی بات سے انکار نہیں کرتا، لیکن اس کی ذمہ داری بھی پی ٹی آئی پر عائد ہوتی ہے اور ان کے ایٹیٹیوڈ اور رویوں پر عائد ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ولی صاحب آپ نے سنا آرگیومنٹ ان کا کہ دراصل یو ہیو اے ہسٹری آف کمٹنگ وائلنس، اسی لیے آپ کو اکٹھے ہوتے ہوئے بھی دیکھ کر ایک حکومت محسوس کرتی ہے کہ اب اس سے بھی کوئی انتشار ہی باہر آئے گا اور کچھ نہیں۔ میرے خیال میں یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور یہ ان کی پرائیورٹیز جو ہے نا، یہ اس حکومت کی ہو یا، اور یہ پتہ نہیں یہ کس کام کی حکومت ہے، یہ جو مذاکرات کا آپ نے ذکر کیا، یہ ان کے پلے کچھ نہیں تھا تو اس کا پتہ نہیں اختیار وہاں کون استعمال کرتا ہے۔ لیکن آج کا اخبار اگر آپ کھولیں نا تو اس میں پہلا صفحے پہ ایک خبر آئی ہوئی ہے، ایک رپورٹ آئی ہوئی ہے، میں ایک ایگزامپل کے طور پہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ فروری کے مہینے میں جنوری کے مقابلے میں ڈبل سے زیادہ سویلین کیجولٹیز ہوئیں ٹیررسٹ اٹیکس کی وجہ سے۔ تو سیاسی کارکنان کو اور سیاسی جماعتوں کو ٹیررسٹ گرداننا، ان کو ٹیررزم کے کیسز میں ڈالنا اور ان کو فوجی عدالتوں کے اندر ان کے لوگوں کو ٹرائی کرنا جو ہے، اس کے بجائے اپنی پرائیورٹی کو رکھیں اصل ٹیررسٹ کے خلاف۔ یہ مطلب تفریق ہونی ٹھیک ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی املاک پر یا کسی بھی تنصیبات جو ہیں وہ فوجیوں یا سویلینوں اس پہ حملہ کرنا کوئی قابل تعریف بات ہے، وہ قابل مذمت چیز ہے، وہ جرم ہے، لیکن یہاں کوئی تفریق نہیں ہے ان لوگوں میں جو پرامن مظاہرہ کر رہے ہیں اور جنہوں نے کسی چیز کو نہیں چھیڑا اور جنہوں نے حملے کیے ہیں۔ ابھی ان کا اس پہ ہم تو کہہ رہے ہیں انکوائری کرو، کوئی انکوائری کرتے نہیں ہے، یہ پہلی بات۔ دوسری یہ کہ اپوزیشن کا جو ایک اتحاد کے لیے جو کوشش اور جو ایک اجتماع ہونا تھا وہ تو بند کمرے میں یا ایک ہال میں ہونا تھا، وہ تو کوئی اس طرح کا دھرنا یا کوئی جو چیز آپ نے کہی ہے وہ تو تھی نہیں۔
تو اس میں بھی بس اس سے بھی تھریٹن محسوس کرتے ہیں. اس کی قیادت کون کرے؟ اور اس کی ابھی خد و خال جو ہیں وہ ان کو حتمی شکل جو ہے وہ تو ملنی ہے, لیکن obviously سب سے بڑی اور سب سے مقبول جو پارٹی ہے وہ تو ہے پاکستان کے اندر پاکستان تحریک انصاف ہی. اور آپ نے جس طرح سے اس کو دہرایا بات کو کہ جی وائلنس کی ہسٹری ہے, مجھے اس پہ بڑا تعجب ہے, کیونکہ نہ تو کوئی ہماری ہسٹری میں بوری بند لاشیں ہیں, نہ کوئی بھتا خوری ہے, نہ کوئی ملیٹنٹ ونگز ہیں, نہ کوئی مطلب میں سیاسی جماعتیں پھر گنوانا شروع کروں جنہوں نے واقعی حملے کیے اور دہشت گردی کی اور لوگوں کے قتل کیے اور گرینیڈز کے ساتھ اور بامبز کے ساتھ اور بوری بند لاشیں جو ہیں, اور یہ ان میں بہت سی سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کی ملیٹنٹ ونگز اور ان کی فاشسٹک پالیسیز مشہور ہیں. تو یہ انفیئر کرٹیسزم, بالکل انفیئر کرٹیسزم ہے, اور یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اصلیت سے دور ہے, اور اسی لیے پھر ہم اس طرح کی خبریں پڑھتے ہیں جب ریاست کی پرائیورٹیز ہوتی ہیں وہ کہ اپنے سیاسی انتقام کے لیے ریاست کا پورا اپریٹس استعمال ہو, تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ سیویلین اموات جو ہوئی ہیں, شہادتیں جو ہیں وہ 20 ہوئی ہیں جنوری میں اور 55 ہوئی یا 57 ہوئی ہیں. یہ ایک چیلنج تو درپیش ہے. دانیال عزیز صاحب, آپ کو گفتگو میں شامل کروں گا. یہ جو ایک اوورآل پرسیپشن ہے کہ جو سول لبرٹیز ہیں وہ کم ہوتی جا رہی ہیں, سکویز ہوتی جا رہی ہیں, پھر اکانومسٹ کی بھی ابھی ایک رپورٹ آئی ہے کہ جو ڈیموکریسیز کا انڈیکس ہے 6 درجے تنزلی پاکستان کی اس میں ہوئی, اور ساتھ ساتھ فریڈم ہاؤس نے بھی 2025 کی جو رپورٹ ہے اس میں کہا ہے کہ ریسنٹلی جس نے پاکستان کے اندر جو بھی ممالک ہیں اس طرح کے جہاں شہری آزادیاں کم ہوتی گئی ہیں اس میں پاکستان کا نام بھی شامل ہے. تو کیا محسوس کر رہے ہیں آپ اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے کہ پرسیپشن حکومت کی خراب ہوتی جا رہی ہے اور انفیئرلی ٹریٹ کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کو؟ تو اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو فروری 8 کے الیکشن سے پہلے ہی جو صورتحال ہمیں دیکھنے میں آ رہی تھی اس میں بے دریغ سٹیٹ کا استعمال ہوا ہے, جس میں مختلف کینڈیڈیٹس کو پیچھے کیا گیا اور دوسروں کو آگے کیا گیا. لیکن دیکھیں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میرا کہنا میں نے نہیں رکھتا, جو میں نے رکھتی ہے بات وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ یہ جو ان کا نشان تھا پی ٹی آئی کا یہ مس انٹرپریٹیشن کے تحت ان سے چھینا گیا تھا, اور جو بھی ان کی سیٹیں تھیں جو جیتی ہیں وہ ان کو دی جائیں, اور اس کے مطابقت میں ریزرو سیٹس کا حصہ بھی ان کو دیا جائے. اس میں سے ایک آدھی قسط ان کو مل بھی گئی, ایک کھیپ مل بھی گئی, اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ جی ہم نے کنسلٹیشن کرنی ہے, کنسلٹیشن کی کلیریفیکیشن بھی آ گئی اور سب کچھ ہو گیا. لیکن آج تک وہ معاملہ جو ہے اسی طرح پڑا ہوا ہے, اور الٹ جو ہے یہ 26ویں ترمیم آ گئی اس کی جگہ میں. آج تک کسی بھی ٹریبیونل کا فیصلہ نہیں ہو سکا, جو کم از کم ہم نے نہیں سنا کہ اس کے باقاعدہ کوئی ٹرائل ہوا ہو یا کوئی انکوائری ہو یا کسی قسم کا بھی یہ چیز لے کے آگے چلے ہوں. تو اس میں پھر جو ماضی کے الیکشن ہیں ان میں بھی اتنی مطلب سختی نہیں تھی کہ ایک ہائی کورٹ صرف 3 اسلام آباد کے حلقوں کا ریکارڈ منگوا لے اور پتہ چلے کہ جناب وہ پورے کا پورا الٹا دیا گیا. تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں بالکل ہیں. ابھی آپ پیکا ایکٹ دیکھ رہے ہیں, اس میں آپ کی جو میڈیا ہے وہ ساری سراپا احتجاج ہے اس حوالے سے. گو کہ یہ پی ٹی آئی بھی اتنی ہی اس میں مجرم ہے, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو مزید مطلب تنگ کیا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے 2 مثالیں دی ہیں اس میں یہ حقیقت پہ مبنی ہے, اور اس کی عملی شکل جو ہے ہمیں نظر آتی ہے پاکستان میں.